السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله في مقام آخر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وقال الله في مقام آخر وجاءت إحداهما تمشي على استحياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلی کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق ست تکریم میرے معزز بھائیوں، دین اسلام جہاں پر ایمان والوں کے اندر بہت ساری خوبیاں اور کوالٹیاں دیکھنا چاہتا ہے، انہی اوصاف اور خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے جسے حیا کہا جاتا ہے۔ یہ حیا جب کسی فرد، خاندان اور معاشرے میں آتا ہے، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، اور جب یہ فرد، خاندان اور معاشروں سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے کیا منفی اثرات پڑتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ حیا
امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ الحیاء ہوا ماتت الحیات، کہ دراصل زندگی تو اس شخص کی ہوتی ہے جس کے اندر حیا ہوتا ہے. اور امام راغب اصفہانی رحمت اللہ نے مفردات القرآن کے اندر حیا کی تعریف کچھ ان الفاظ سے کی ہے. وہ فرماتے ہیں انقباض النفس یبعث علی ترک القبائح، کہ انسان کے اندر، نفس انسانی کے اندر وہ کوالٹی اور خوبی جو اسے اس بات پہ ابھارتی ہے کہ وہ کسی بھی برے کام کو چھوڑ دے، اس کو حیا کہتے ہیں. اس کو سادہ لفظوں میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کوئی ایسا کام کر رہا ہو کہ جسے وہ کسی کے سامنے نہیں کر سکتا، تنہائی میں بیٹھ کے، اور اچانک کوئی بڑا جس کا وہ احترام کرتا ہے وہ اس کے پاس آ جائے، تو اس کے نفس کے اندر جو ایک عجیب قسم کی جرجری، ملامت اور وہ گھٹن کا جو احساس انسان کو فیل ہوتا ہے، اس کو دراصل حیا کہتے ہیں. یہ حیا، اس کے علماء نے کئی فوائد لکھے. ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو انسان اپنے اندر حیا کی صفت پیدا کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ ایسے آدمی کو عذاب دینے سے بھی حیا محسوس کریں گے. یہ حیا کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے حیا الفضل، حیا کی ایک قسم ہے جو میرے اور آپ کے رب کی صفت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا. فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی من العبد اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اللہ کی ذات اس بات سے حیا محسوس کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہیں. تو حیا کا ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اور دوسرا فائدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیا کو ایمان کی شاخ اور جز قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا الایمان بضع وستون شعبہ، ایمان کے 70 کے قریب درجات ہیں، اس کی شاخیں ہیں. فرمایا اعلاها لا الہ الا اللہ، ایمان کے شعبے اور شاخوں میں سے سب سے اعلیٰ جو شعبہ ہے وہ انسان کا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اور فرمایا وَأَدْنَاهَا، ایمان کا کمزور ترین سب سے چھوٹا جو لیول اور درجہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کوئی انسان گزر رہا اور اس نے دیکھا کہ یہ فلاں چیز انسانوں کے لیے اذیت کا باعث بن سکتی ہے، وہ اس کو راستے سے ہٹا دیتا ہے. فرمایا اس کا یہ کام کرنا بھی اس کے اندر ایمان کے موجود ہونے کی علامت ہے. اور اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحِيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا بھی ایمان کے شعبوں اور شاخوں میں سے ایک شاخ ہے.
اس ایمان کی مثال کو، اس حیا کی مثال کو ہم درخت کے، ایسا درخت کہ جس کے بیج کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں اور اس زمین کے اوپر محنت کر کے جب ہم بیج اس کے اندر پھینک دیتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین اس چھوٹے سے بیج کو یہ قوت اور صلاحیت عطا فرماتے ہیں کہ وہ زمین کے سینے کو چیر کر کے کمپل کی صورت میں زمین سے باہر نکلتا ہے، اور وہ ایک دن دیکھتے دیکھتے تناور بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا بھی ایک درخت ہے، فَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، فرمایا جس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں، اس کی اصل ثابت ہوتی ہے، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک پھیل جاتی ہیں۔ اور یہ میں اور آپ تو جانتے ہیں کہ درخت کے اوپر جب پھل لگتا ہے اس کو توڑ لیا جائے یا بسا اوقات اس کی کانٹ چھانٹ کر کے کچھ شاخوں کو اگر کاٹ بھی لیا جائے تو وہ درخت کا وجود باقی رہتا ہے، لیکن کچھ شاخیں درخت کی ایسی ہوتی ہیں اگر انہیں کاٹ دیا جائے تو وہ درخت سوکھ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا، عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، فرمایا ایمان کے ساتھ حیا کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ یہ دونوں اکٹھے پائے جاتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے جب ایک رخصت ہوتا ہے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر سے حیا نکل جائے تو فرمایا اس کا ایمان بھی نکل جاتا ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا اس کے اندر حیا بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ دونوں اکٹھے پائے جاتے ہیں، اور حیا ایمان کی ایسی شاخ ہے کہ جس آدمی کو یہ شاخ نصیب ہو جائے اس کا اللہ سے تعلق بھی بہتر ہو جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق سے بھی تعلق بہتر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق کی مثالیں صحابہ اکرام کی زندگی میں آپ کو بے شمار مل سکتی ہیں۔ امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مکارم الاخلاق کے اندر لکھا کہ صحابہ اکرام اللہ رب العالمین سے کس قدر حیا کرنے والے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت الخلا جاتے تو وہاں پر جا کے بھی اپنے کپڑے اٹھاتے وقت حیا کیا کرتے تھے کہ مجھے اللہ سے حیا آتا ہے۔ اور صحابہ اکرام کا اللہ کے بندوں کے ساتھ حیا والا تعلق اور معاملہ کس قدر تھا، اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں احد کا میدان ہے، مسلمانوں کی صحابہ اکرام کی اس میں کافی شہادتیں ہوئی، ہم اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہیں، اچانک ایک عورت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا المرأة المرأة، اے میرے صحابہ یہ عورت آ رہی ہے اس کو روکا جائے، یہ عورت آ رہی ہے اس کو روکا جائے۔ اور اس کے روکنے کی دو وجوہات محدثین نے بیان کی۔ پہلی وجہ یہ کہ شہداء کے جسد خاکی جو ہیں وہ شاید اس حالت میں نہ پڑے ہوں کہ اس عورت کے لیے دیکھنا مناسب نہ ہو، اور دوسری وجہ یہ لکھی کہ عورتیں چونکہ کمزور دل ہوتی ہیں، یہ وہاں پر جا کے نوحہ شروع نہ کر دے،
زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور جب میں قریب گیا تو مجھے احساس ہوا یہ تو میری والدہ ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑی بہادر خاتون تھی۔ کہتے ہیں میں نے جب آگے بڑھ کے ان کو روکا، لدغتنی لدغا، انہوں نے مجھے زور سے دھکا دیا اور پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا کہ میری امی جان میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتی ہیں جب انہوں نے یہ بات سنی تو رک گئی، کیونکہ انہیں پتا چلا تھا کہ میرے بھائی حمزہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور کہنے لگی میں تو اپنے بھائی کے لیے کفن کی یہ 2 چادریں لے کے آئی ہوں، اور یہ 2 چادریں لے لو، اس میں میرے بھائی حمزہ کو تم نے کفن دینا ہے۔ اب دیکھیے گا تعلق کا حیا کیسا ہوتا ہے۔ زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی والدہ سے یہ چادریں لی اور میں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو ہم ان چادروں میں جب حضرت حمزہ کو کفن دینے لگے، فوجدنا حیاء نقفنا حمزہ فی ثوبین والانصاری بجنب لیس لہ کفن، ہمیں وہاں پر حیا آ گیا کہ ہم حضرت حمزہ کو تو 2 کپڑوں میں کفن دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ لیٹا ہوا انصاری جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اس کے لیے تو کفن بھی نہیں ہے، ہم حمزہ کو 2 چادروں میں کفن دیں اور اس کے لیے 1 کپڑا بھی نہ ہو۔ انہیں یاد آیا ہوگا نا کہ جب ہم مکہ سے لوٹ پوٹ کر کے پہنچے تھے مدینے میں تو ہمیں یہاں پر اپنے گھر کنہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کیے تھے، ہمارے لیے اپنے گھروں کے دروازے کنہوں نے کھولے تھے، وہ یہ انصاری ہی تھے نا۔ آج حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو جو ایک مہاجر تھے 2 چادریں ہوں اور اس انصاری کے لیے کفن بھی نہ ہو، اللہ کے بندوں سے حیا محسوس آ گیا۔ زبیر کہتے ہیں فیصلہ یہ ہوا کہ 1 چادر میں حضرت حمزہ کو کفن دیا جائے اور 1 میں انصاری کو کفن دے دیا جائے۔ فرماتے ہیں جب کفن دینے کی باری آئی تو پھر ہم کیا دیکھتے ہیں، 1 چادر بڑی تھی اور 1 چھوٹی تھی۔ ہمیں پھر حیا آ گیا کہ ہم بڑی چادر کس کو دیں اور چھوٹی چادر میں کس کو کفن دیں۔ زبیر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرہ ڈالو اور جس کے نام پہ قرہ نکل آئے تم اس کے لیے وہ چادر اختیار کر کے اس کو اس میں کفن دے دو۔ یہ ہوتا ہے حیا، اس کو کہتے ہیں حیا۔ آج ہم نہ صرف اللہ کے حیا کو بھولتے جا رہے ہیں بلکہ ہمارے معاشروں میں تو بڑوں کا حیا بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ میرا باپ ہے، یہ میرے باپ کی جگہ پہ ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ تو میرے اقربا ہیں، یہ تو میرے رشتہ دار ہیں، ان کے ہمارے اوپر کیا کیا احسانات تھے۔ آج لوگ ہر چیز کو 1 منٹ سے پہلے بھول جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے اندر حیا کی ایسی کوالٹی اور خوبی تھی کہ جس نے نہ صرف ان کے اللہ کے ساتھ تعلق کو ٹھیک کر دیا تھا بلکہ اس حیا نے ان کے لوگوں کے ساتھ تعلق کو بھی ٹھیک کر دیا تھا۔ یہ حیا ایسی کوالٹی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، جب کسی چیز میں حیا آ جاتا ہے تو وہ اس چیز کو مزین کر دیتی ہے، حیا اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اگر انسان کے تعلق میں حیا آ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق میں حیا آ جائے تو انسان حیا محسوس کرتا ہے کہ وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا، وہ رب جس نے میرے اوپر اتنے احسان کیے، اگر میں ان کو گننا چاہوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ آج میں اپنے رب کی کتنی کو بات کو مان رہا ہوں۔
آج میں اپنے رب کے تعلق کو بھی بھول گیا۔ اگر حیا انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو رسول اللہ کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بھی حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک عمل میں سنت رسول کا متبع بن جاتا ہے۔ اور جب یہی تعلقات میں حیا آ جائے، انسان پھر اپنے باپ کا بھی احترام کرتا ہے، انسان پھر اپنے بڑوں کا بھی احترام کرتا ہے، انسان پھر اپنے بھائیوں کا بھی احترام کرتا ہے، انسان پھر اپنی بہنوں کا بھی احترام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بھی چیز کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یہ حیا کی کوالٹی اور یہ حیا کا تعلق، اور پھر یہ حیا ایک ایسی خوبی ہے جب یہ کسی چیز میں آتی ہے، اگر یہ ایمان میں بھی آ جائے تو انسان کا ایمان بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا تو سارے کا سارا خیر ہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ جب معاشروں سے، جب فرد سے، خاندانوں سے، سوسائٹی سے یہ حیا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے معاشرے کے اوپر کیا نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں؟ سب سے پہلا اثر تو یہ پڑتا ہے کہ انسان کا ایمان متاثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیز ایسی ہے جس کو سارے انبیاء اپنی قوموں کو بتایا کرتے تھے۔ فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، جو تم نے نبیوں کی باتوں میں سے باتیں اس امت نے سیکھی ہیں، جو پہلے نبی بھی اپنی امتوں کو بتایا کرتے تھے، فرمایا ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتا تو پھر اس کے اوپر برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا ایمان بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو برائی محسوس نہیں ہوتی ہے، اس کو گناہ محسوس نہیں ہوتا ہے، اس کو کسی کا حق طلب کرنا آسان بن جاتا ہے، اس کے لیے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ آسان بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ اس کو اس کے اوپر ملامت نہیں کرتا ہے۔ وہ نفس لوامہ کی جو کوالٹی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھی ہوتی ہے، یہ اپنی حیا کی صفت کو ختم کر کے اس کو زنگ آلود کر لیتا ہے، اور اس کا نفس بھی پھر اس کو برائی کے برے ہونے پہ نہیں وارتا ہے۔ جب یہ حیا انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو پھر پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، جب یہ حیا انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے تو بسا اوقات پھر انسان برائی کی تشہیر کرنے والا بن جاتا ہے، اور وہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ میں کون ہوتا ہوں اتنی سخت بات کہنے والا؟ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کل امتی معاف الا المجاہرین، اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے گا مگر جو مجاہرین ہوں گے اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی مجاہرین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا مجاہرین وہ ہیں جو برائی کا چرچا کرنے والے ہوں گے، جو گناہ کرتے ہیں اور اللہ نے اس کے اوپر پردے ڈالے ہوتے ہیں، یہ لوگوں میں بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں، ہم جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، میں فیس بک چلاتا ہوں، میں ٹویٹر کا استعمال کرتا ہوں، میں فیس بک کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ کو یوز کرتا ہوں، میری شیئرنگ کیسی ہے، میں گوگل کے سرچ انجن پہ کس طرح کی چیزوں کو شیئر کرتا ہوں اور سرچ کر کے دیکھتا ہوں۔ آج ہمیں اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے گا مگر وہ لوگ جو برائیوں کے چرچے کرنے والے ہوں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔
آج ہم دیکھا تو کریں کہ یہ جو میں جس چیز کو لائک کر رہا ہوں یا جس چیز کو میں شیئر کر رہا ہوں اس کے اثرات کہاں کہاں تک پڑیں گے، آج مجھے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ فرماتے ہیں، اسی حدیث میں آپ نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، اللہ ایسے انسان کو معاف کیوں نہیں کریں گے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، اس نے ایک برائی کی تھی، اللہ نے اس کے اوپر پردے ڈال دیے تھے، اللہ نے اس کے اوپر پردے ڈال دیے، لیکن ثم اصبح یقول فعلت کذا وکذا، جب یہ انسان صبح کرتا ہے لوگوں میں اٹھ اٹھ کے بتاتا ہے کہ میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسے کر دیا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسے کر دیا۔ آج میرے بزرگ بھی اور میرے نوجوان بھائی بھی اس چیز کے اوپر خصوصاً توجہ دیں۔ ہم اپنے بچوں کی، ٹھیک ہے جاسوسی کے انداز نہیں ہونے چاہیے، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، بچوں کی فری ول ہونی چاہیے، لیکن اس انداز میں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بچے کرتے کیا ہیں میرے علم میں بالکل بھی نہ ہو۔ میرے بچے کا موبائل کس طرح یوز ہوتا ہے، اس کے لیپ ٹاپ پر کیا کچھ چلتا ہے، وہ کس طرح کے دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میں آتا اور جاتا ہے، اس کا کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہے، مجھے ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جب کسی چیز سے حیا اٹھ جاتا ہے، آپ نے فرمایا الا شأنہ، پھر اس کی جگہ فحاشی لے لیتی ہے اور وہ انسان کے نفس کو برا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب حیا کی صفت نکلتی ہے تو اس کی جگہ فحاشی آتی ہے اور وہ فحاشی انسان کے نفس کو بڑا گندا کر دیتی ہے، اس کے باطن کو بڑا گندا کر دیتی ہے، اس کا جو ایک روحانی تعلق ہوتا ہے اس کو بڑا گندا کر کے رکھ دیتی ہے، اور یہ انسان کے اندر ایسی برائی پیدا کر دیتی ہے کہ اس کو پھر برائی بھی برائی نہیں لگتی ہے۔ اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بالخصوص یہ کہا کرتا ہوں، میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میرے نفس میں ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن ان کی نیکیاں اللہ کے ہاں کچھ فائدہ دینے والی نہیں ہوں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی جل لنا صف لنا، ہمارے لیے ایسے لوگوں کی صفت بیان کر دیجئے کہ کیا وجہ ہوگی جس وجہ سے ان کی بڑی بڑی نیکیاں اللہ کے ہاں تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوم اذا خلو بمحارم اللہ انتہقوها، اس قوم کی کوالٹی یہ ہوگی، ان میں بری صفت یہ پائی جاتی ہوگی، فرمایا جب وہ تنہائیوں میں جاتے ہوں گے اللہ کی حدود کو توڑتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے بڑے اچھے ہوں گے، لوگوں کے سامنے ظاہر بہت اچھا ہوگا، یہ بچہ بڑا نمازی بھی ہے، یہ بہت اچھا بھی ہے، لیکن اگر تنہائیاں پاک نہیں ہوگی، آج اس موبائل نے ہماری تنہائیوں کو آلودہ کر دیا ہے۔ آج ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر کے بھی تنہا نہیں ہوتے ہیں، ہماری ان 5 انگلیوں کے نیچے پوری دنیا موجود ہے، میں جس چیز کو چاہوں جس انداز میں چاہوں اس کو سرچ اور کلک کر کے میں دیکھ سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی میری امت کے لوگ ہوں گے جن کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی، اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں بڑی بڑی نیکیاں بھی رائگاں چلی جائیں۔ آئیے میرے بھائیوں، اور اس کے ساتھ ہی امت کا وہ نوجوان طبقہ حیا کے اٹھنے کے بعد جب اس لیول پہ چلا جاتا ہے، فحاشی جب جگہ لے لیتی ہے، اللہ اکبر، اور وہ دوسروں کے نفسوں کو داغدار بناتے ہیں۔ جب ان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسروں کی عزتوں کو داغدار بناتے ہیں۔ سلف کہا کرتے تھے افو نساء النساء الناس تعفوا نساءکم، تم اپنی عورتوں کو خود بچاؤ کہ تم لوگوں کی عورتوں سے اپنی نظروں کو بچایا۔
امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے یہ زنا ایسا قرض ہے جسے تمہاری نسل میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک کمزوری ہے، آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات تھے، آپ نے پوچھا اے میرے صحابی مجھے بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ آپ نے محرم رشتے گنوائے، فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ان رشتوں سے کوئی برائی اور بدکاری کرے؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ صحابی بیان کرتا ہے اللہ کے نبی نے مجھے قریب کر کے میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور میں اس ہاتھ کے رکھنے کی ٹھنڈک بعد میں بھی محسوس کیا کرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی ہاتھ رکھ کے دعا کیا کرتے ہیں، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ تو اس کے دل کو بھی پاک کر دے، اے اللہ تو اس کی شرمگاہ کو بھی پاک کر دے۔ آؤ میرے بھائیوں، آخری چند باتیں میں اپنے بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین سے کرنا چاہتا ہوں۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، کبھی یہ سوچ لیا کرو ہمارا تعلق کس نبی کے ساتھ ہے، ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ ہم تو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جن کے متعلق حدیث میں آتا ہے کان اشد حیاء من الابر فی خدرها، ہمارے پیغمبر تو عرب کی ایک کمواری سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ہمارے پیغمبر کے آباء و اجداد میں سے ایک پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی سورہ یوسف کو پڑھا کرو، اس میں جو اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے دل کی طہارتوں اور پاکیزگیوں کا ذکر کیا ہے وہ کس کس انداز سے ہے۔ وغلقت الابواب وقالت حیت لک، جب وہ دروازے بند کر کے کہنے لگی آئے یوسف میرے پاس آؤ، سارے ذرائع موجود تھے، یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا کرو۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا، میری بہنیں جو یہاں پہ موجود ہیں وہ کبھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھا کریں، وہ خدیجہ کی سیرت کو پڑھا کریں۔ آج ہم نے شاید اپنے لیے آئیڈیل کچھ اور بنا لیے، ہم نے اپنے آئیڈیل شخص جو ہیں، اپنے منٹور جو ہیں ان کو چینج کر لیا ہے۔ ہمارے تو منٹور جو تھے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وہ مریم مقدسہ تھی جن کی تطہیر کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ آج ہمیں انہی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر کے اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے، تاکہ اس وقت جو ایک بڑا سیلاب جو فیمینزم کی صورت میں یا اور صورتوں میں مسلمانوں کے اندر پھیلانے کی صورت ہو رہی ہے کہ ان کے اندر سے کسی طرح سے حیا کو ختم کر دیا جائے۔ ایک 2 روپے کی چیز کو فروخت کرنے سے لے کے کروڑوں روپے کی چیز تک اشتہار عورت کو بنا دیا گیا۔ یہ عورت تو وہ تھی جس کا معنی ہی عورہ ہے، جس کا معنی ہی پردہ ہے۔ اسلام نے تو حکم یہ دیا تھا کہ یہ جب اپنے گھروں سے نکلے یا اپنی چادروں کو اوڑھ کر کے اپنے گھروں سے نکلا کریں، مومنوں کو حکم یہ دیا تھا یغضوا من ابصارہم کہ تم اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھا کرو، تم ان کی حفاظتیں کیا کرو، اللہ تمہاری حفاظتیں فرمانے والا ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، یہ حیا جو ایک مومن کے لیے بہت بڑی خوبی ہے، اور پھر اس حیا سے جڑی ہوئی اگلی چیزیں جن چیزوں سے حیا پیدا ہوتا ہے وہ نکاح جیسا ایک جو خوبصورت تصور اسلام نے ہمیں دیا ہے، اس کا انشاءاللہ آئندہ تذکرہ کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔